دوستو بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا ہے کوئی جوہری جو کانچ اور اصلی ہیرے الگ کر سکے، لیکن شرط یہ تھی کہ کامیاب جوہری کو منہ مانگا انعام اور ناکام کا سر قلم۔ درجن بھر جوہری سر قلم کروا بیٹھے، کیونکہ کانچ کے نقلی ہیروں کو اس مہارت سے تراشا گیا تھا کہ اصلی کا گمان ہوتا تھا۔ ڈھنڈورا سن کر ایک اندھا شخص بھی شاہی محل میں حاضر ہوا۔ فرشی سلام کیا، بولا کہ میں وہ ہیرے اور کانچ الگ الگ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے تمسخر اڑایا اور ناکامی کی صورت میں سر قلم کی شرط بتائی۔ اندھا شخص ہر شخص ماننے کے لیے تیار تھا۔ ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور محل سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد حاضر ہوا اور اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کے نقلی ہیرے تھے۔ شاہی جوہری نے تصدیق کی کہ یہ اندھا صحیح کہہ رہا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو کام آنکھوں والے نہ کر سکے وہ کام ایک نابینا کیسے کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا کہ اس نے اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کی۔ اندھا شخص بولا کہ یہ تو بہت آسان ہے، میں نے ہیروں کو کڑی دھوپ میں رکھا، جو تپش سے گرم ہو گئے وہ نقلی تھے اور جو ٹھنڈے رہے وہ اصلی تھے۔ بادشاہ نے اندھے شخص کے علم کی تعریف کی اور اسے انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کیا۔ اندھے کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی میرا غصہ، میری انا اور میرے دماغ کی گرمی بھی رخصت ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ برداشت، نرم مزاجی، حلیمی، متانت اور محبت ہی انسانیت کی معراج ہے۔ جو گرم حالات کو سہ گیا وہ ہیرا، جو نہ سہ سکا وہ کانچ۔ بانو قدسیہ ناول راجہ گدھ میں لکھتی ہیں کہ جو دباؤ سہ جائے وہ ہیرا اور جو نہ سہ سکے وہ کولا۔ بابا دین محمد نے بھی کیا خوب بڑی بات کی تھی کہ اصلی اور نقلی میں صرف برداشت اور سہ جانے کا فرق ہے۔ کسی نے پوچھا، بابا انسان آخر کب تک برداشت کرے، کب تک لوگوں کے تانے سہے، کب تک اپنے غصے کو پیے؟ آخر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، بیٹا اس وقت تک سہنا ہے جب تک ہیرا نہ بن جاؤ۔ میں نے پوچھا، پھر اس کے بعد؟ بابا جی نے کہا، ہیرا بننے کے بعد ہیرے پر کوئی دباؤ، کوئی آگ اور کوئی تپش اثر نہیں کرتی۔ جس طرح چکنے گھڑے پر پانی نہیں ٹکتا، اسی طرح اصلی پر کوئی تیر، کوئی نشتر کام نہیں آتا۔ دوستو اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔